بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر کو اپنی اولاد اور اپنے دوست احباب کی سخت مزاجی اور بدخوئی کی شکایت رہتی ہے، تو کیا ہم نے ان کے خصائل میں تغیر لانے کی کبھی کوشش کی؟ یا بلکہ اس سے پہلے بھی زیادہ ضروری بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی وضع کو بدلنے کی کوشش کی، ترش روی چھوڑ کر چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ دیکھیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے، کنجوسی ترک کر کے کشادہ دلی اپنانی چاہیے۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، تاہم اس کے لیے عزم اور ہمت اور مشق کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے بہادر بنیے اور ان چیزوں کو اپنائیے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور معاشرت میں اخلاقی مہارتیں استعمال کیا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی اخلاق کردار کی بدولت آپ نے ان کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق بناوٹی نہیں تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے با اخلاق نظر آئیں لیکن جب گھر جائیں تو تحمل اور غضب میں اور نرمی درشتی میں بدل جائے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ عام لوگوں کے لیے مسکراتا اور اپنے گھر والوں کے لیے ترش رویہ نہیں تھا۔ یہ بات بھی ہرگز نہیں تھی کہ اللہ کے رسول باہر کے لوگوں کے لیے تو بہت اچھے اور نوبل ہوں اور گھر آئیں تو بیوی بچوں کے سامنے سختی کا روپ اختیار کر لیں۔ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ فطری اور طبعی تھے اور آپ کی مبارک عادات کا حصہ تھے۔ یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے طور پر اپنا رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسکراہٹ سے اللہ کے قرب کی امید رکھتے تھے۔ آپ نے تحمل، نرمی، برداشت، عفو و درگزر کو عبادت کے طور پر اپنا رکھا تھا، اور بلا شبہ جو آدمی حسن اخلاق کو عبادت سمجھتا ہے وہ حرب و ضرب، امن و امان، فقر و فاقہ، آسودگی، بیماری اور صحت مندی، غمی اور خوشی کے تمام حالات میں حسن اخلاق پر استقامت اختیار کیے رہتا ہے۔ کتنی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کی شرافت اور خوش اخلاقی کے قصیدے سنتی ہیں، ان کی کشادہ دلی، ہنس مکھی اور شادابیت طباع کے قصے زبان زدے عام ہوتے ہیں، لیکن خود بیویوں کو ان کے عالی اخلاق شوہروں میں ایسی کوئی بات یا کوئی صفت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ بیچاری رفتار و گفتار کے ان کرشموں کی اثر آفرینی سے محروم ہی رہتی ہیں، کیونکہ گھر آتے ہی خامد اپنے اوپر بد اخلاقی، تنگ دستی اور ترشرئی کا ایک کھول چڑھا لیتا ہے، بات بات پر غصہ ہو کر گل اٹھاتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے اور نان و نفقے کی بعض اوقات ذمہ داری کا احسان جتلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا، اسود بن یزید اس کی بابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا آپ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے حسن اخلاق، تبسم اور رحم و کرم اور دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جب والدین اور بیوی بچوں کا حق ان پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان سب سے قریبی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ نہایت ترش رویہ اور سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے میل جول بھی بہت کم رکھتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن سب سے اچھا انسان وہی ہے جو سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں اور اپنے نوکروں کے لیے اچھا ہو۔ ایک پرکیف دن کے صبح
حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کوئی قدم بقدم چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے انہیں اٹھایا اور بطن مبارک پر بٹھا دیا۔ ننھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو لیلہ نے بتایا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک پر پیشاب کی دھاریاں بہہ رہی تھیں۔ ہم فوراً اٹھے، بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، اسے پریشان نہ کریں۔ بچہ اطمینان سے پیشاب کر چکا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پیشاب پر بہا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس کو ایسا خوشگوار طرز زندگی اپنانے پر راضی کر لیا تھا، اس لیے تعجب نہیں کہ چھوٹے بڑے سب کے دلوں پر آپ کی حکمرانی تھی۔ اندھیرے کو کوسنے کی بجائے اگر اپنا ہی چراغ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔